بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. یہ کافی امپورٹنٹ ولاگ ہے، ضرور سنیے گا. اور اس میں 2-3 خبریں ہیں. ایک داخلی پالیٹکس جو کہ داخلی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اور دوسرا ہماری خارجی سطح پہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ ہر دو معاملات میں پاکستان جو ہے وہ اس وقت انڈر پریشر ہے. پاکستان اور پاکستان کے عوام انڈر پریشر ہیں. پاکستان کے حکمران بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی بھی قسم کی، اور انہیں اپنی ناک سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اور ہم مسلسل یہ سمجھاتے رہے، اور پچھلے 3.5 سال سے یہی رونا ہم روتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں شاید نہیں آ رہا تھا. اور اب ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں، داخلی طور پہ بھی اور خارجی طور پہ بھی، کیونکہ انہوں نے بغض عمران میں ایک ایسا اقدام کر بیٹھے کہ جو بالکل رہا سہا فضول ترین جو ٹولہ تھا اس کو لا کے مسلط کر دیا ہے. اور اب وہ جو ٹولہ ہے جس کو مسلط کیا گیا، اور جس کے لیے انہوں نے اپنا دامن بھی داغدار کیا اور اپنا منہ بھی کالا کیا، اور اس کا خمیازہ جو ہے ان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. اب ان کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، کوئی سیف ایگزٹ نہیں مل رہا، کیونکہ بلیک میلنگ ہی بلیک میلنگ ہے، اور مسلسل بلیک میلنگ کی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو فصل تیار کی ہے، اور یہ جو سارا سٹیج تیار کیا ہے، یہ انہوں نے خود تیار کیا ہے. اور اس وقت ایک ایکسٹینشن کا کھیل تھا جنرل باجوہ صاحب کی، اور انہوں نے اس ایکسٹینشن کے کھیل میں پورے پاکستان کو، پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگا دیا. اور ایک الیکشن ایئر تھا، الیکشن ہونا تھا، لیکن اس الیکشن کے سال میں انہوں نے پاکستان کے اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہ چلے گئے. اور اس وقت وہ پرسکون ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ پرسکون نہیں بلکہ انتہائی بدامنی کا شکار ہے. پہلی خبر، TLP تحریک لبیک اور مرید کے قتل عام، پابندی لگا دی گئی. کل فیصلہ ہوا، اور کل ایک خبر چلی کہ TLP پر پنجاب حکومت نے پابندی لگانے کے لیے جو سفارش ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دی ہے، اور ایک چٹھی ارسال کر دی گئی ہے. وہ چٹھی میں نے بھی پڑھی، اور اس میں اب یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، کیونکہ میں بھی کوئی تحریک لبیک کی جو پالیٹکس ہے، متشددانہ قسم کی جو پالیٹکس ہے، ان کا طرز سیاست ہے اور طرز تکلم ہے، میں ان سے بالکل بھی مطمئن نہیں اور متفق نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جناب آپ ان کو پہلے بلائیں اور پھر ان کو چوراہے میں لا کر کھڑا کر دیں، اور اس کے بعد پھر ان کو گولیوں سے بھون دیں اور ماورائے عدالت اقدامات کریں. یہ پولیس سٹیٹ کا کوئی تصور نہیں ہے پوری دنیا میں. اگر آج آپ پولیس سٹیٹ بنا رہے ہیں کسی اور وجہ سے، سیاسی مفادات کی وجہ سے، تو کل کو پھر یہ کسی اور وجہ سے بھی بن سکتا ہے. اور اب وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ تحریک لبیک پہ پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے، اور یہ سارے کا سارا کیوں کیا جا رہا ہے. میرے سامنے آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 100% پولیٹیکلی موٹیویٹڈ معاملات ہیں. پہلے میں ذرا آپ کو رانا ثناءاللہ صاحب کی ایک گفتگو سناتا ہوں، وہ ضرور سنیے گا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے تو کوئی مطالبات تھے ہی نہیں. وہ تو صرف سمپل مطالبہ تھا کہ انہوں نے آنا ہے، اور آ کے وہ اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں، اور اسلام آباد آ کے ایک سفارت خانے میں وہ ایک احتجاجی مراسلہ سبمٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور کوئی ایشو نہیں تھا. تو اگر وہ ان کو آنے دیا جاتا، اور اگر وہ کوئی حدود سے تجاوز کرتے تو پتہ چل جاتا، اور اس کو اس وقت کنٹرول کیا جا سکتا تھا، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن ان کے نکلنے سے پہلے جب یہ سارا ہنگامہ کھڑا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، پہلے ذرا رانا ثناءاللہ صاحب کی گفتگو سنوا دیتا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ کہ کل محسن نقوی صاحب آئے، اور ان کے ساتھ عطا تارڑ صاحب تھے، طلال چودھری صاحب تھے، سردار یوسف صاحب تھے، 4 وفاقی وزراء آئے، اور انہوں نے آ کے بتایا جناب کہ ہم سے الٹے سیدھے مطالبات کیے جا رہے تھے. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں تھا. ذرا سنیے کیا کہتے ہیں. کوئی مطالبات ہی نہیں تھے، وہ صرف یہ لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آنا چاہتے تھے، اور اسلام آباد میں ایک غیر ملکی ایک فورن ایمبیسی جو ہے وہاں پہ وہ اپنی یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے، جو کہ گورنمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ ان کو
اسلام آباد تک مارچ کرنے دیا جائے یا اسلام آباد میں وہ داخل ہوں یا وہ جو فارن ایمبیسیز کا ایریا ہے وہاں پہ جائیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں جناب اس کی اجازت نہیں تھی. تو انہوں نے ظاہر ہے جلسہ جلوس لے کے تو جانا نہیں تھا, انہوں نے سمپل جانا تھا, جا کے ایک رپورٹ سبمٹ کرنی تھی اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا تھا, ایک مراسلہ, احتجاجی مراسلہ, اور اس پہ بھی بات چیت ہو سکتی تھی. لیکن بدنیتی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب آپ ان کو بلا کے اور ان کے آنے سے پہلے, نکلنے سے پہلے ہی آپ ان کے دفاتر پہ, مساجد پہ رات کو 2 دن پہلے ہی آپ ہلہ بول دیں. تو یہ تشدد کا عنصر کیوں شامل کیا گیا؟ اور اس لیے کہ اشتعال پھیلے یا کوئی اور وجہ تھی؟ تو یہ صورتحال ہوئی. اب میں آپ کو ذرا ایک اور چیز سنواتا ہوں جی, تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے, کیونکہ یہ معاملہ ہے سیاسی. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے پاس جو تھا ایک ووٹ بینک تھا بریلوی اسکول آف تھاٹ کا, اور اہل سنت والجماعت کے ووٹ بینک تھا, اور ان کے وہ طرفدار تھے, اور ان کی بنیاد پہ, کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے 99% مسلمانوں کی آبادی ہے, تو کوئی نہ کوئی ہر ووٹر کا جھکاؤ ہوتا ہے. تو لہٰذا پنجاب میں چونکہ بہت زیادہ ہیں ہمارے بریلوی اسکول آف تھاٹ اور اہل سنت والجماعت, تو اس لیے ان کو وہ ووٹ بینک قابو کیا ہوا تھا نواز شریف صاحب نے, اور اسی لیے وہ مطمئن تھے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی مثال بہت بڑی مثال ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو, منہاج القرآن کو سپورٹ کرنا یہ ان کا کام تھا, میاں صاحب کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نعیمی صاحب ہیں, مفتی نعیمی صاحب جو وفات پا گئے, اور ان کا بھی جو حادثے میں دہشت گردی کا شکار ہوئے تھے, وہ بھی میاں صاحب ان کے مدرسے میں بھی جاتے تھے, اور ان کے بہت بڑا مدرسہ ادھر. تو اس لیے یہ کام تھا میاں صاحب کا, نواز شریف صاحب کا, تو وہ ووٹ بینک قابو کیا ہوا تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ کیونکہ یہ کسی زمانے میں مولانا نورانی صاحب جو ہیں, JUP جمعیت علماء پاکستان جو ہے, مولانا نورانی صاحب, شاہ نورانی صاحب مرحوم, ان کی جماعت تھی. تو اس وقت JUP بہت زیادہ پاپولر جماعت ہوتی تھی, اور اب ان کا ووٹ بینک زیادہ تر نورانی صاحب کا جو ہے وہ سندھ تک محدود ہو گیا تھا, اور ان کے بیٹے کے آنے کے بعد بھی JUP جو ہے وہ بالکل تقریباً فارغ ہو چکی ہے. لہذا ان کا ووٹ قابو کر لیا گیا, میاں صاحب نے قابو کیا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ اب TLP بن گئی. جب TLP بنی تو سارے کا سارا جو اہل سنت والجماعت کا ووٹ تھا وہ سارا شفٹ ہو گیا, اور مسلم لیگ نواز کی پاکٹ سے نکل کر وہ چلا گیا TLP کے پاس. اور پھر الیکشن ہوا, الیکشن میں انہوں نے میاں صاحب کے مقابلے میں بھی الیکشن لڑا, اور لاہور میں بھی لڑا, اور اچھا خاصا ووٹ لیا. اسی طریقے سے مختلف اضلاع میں ان کا اچھا خاصا ووٹ بن گیا. تو یہ معاملہ جو ہے وہ اصل مسئلہ تھا. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ معاملات چل رہے ہیں, اور ہم نے مریم صاحبہ کو پرائم منسٹر بنانا ہے, اور میاں پریم صاحبہ کو پرائم منسٹر ہر صورت میں بنانا چاہتے ہیں. یہی ایک ڈیل ہے, لندن پلان, مری پلان, جنیوا پلان, اگین لندن پلان, یقین دہانیاں. اب اگلا الیکشن ہے, اگلے الیکشن سے پہلے تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور کل بھی جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ مریم کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں وزیر اعظم کے لیے, اور یہی پھڈا پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے آپ لوگوں کا, اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کا بھی, کہ جناب یہ کیا بات ہے کہ آپ ایک ہی خاندان پہ نوازشات کرتے جا رہے ہیں, تو ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہوا, اب یہ دو طرح کا ہوا تحریک لبیک والا معاملہ. پہلے ذرا میں صرف پولیٹیکل انٹرنل پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں, وہ ذرا دیکھیے گا. رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک اور سنیے, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ کو مذہبی ووٹ کاٹنے کے لیے TLP کو لانچ کیا گیا. ذرا سنیے. پہلی دفعہ جناب یہ تنظیم بھی جو ہے وہ سامنے آئی, اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے اچھے وسائل انداز سے سامنے آئے اور اچھے خاصے ووٹ لیے, اور ان کو پوری سپورٹ حاصل تھی. اور پھر اس کے بعد یہ پروگرام تھا کہ PMLN جو ہے اس کے ساتھ جو ریلیجس ووٹ ہے, کیونکہ اٹس سینٹر ٹو رائٹ پولیٹیکل پارٹی, تو اس کو جو ہے نا وہ یعنی علیحدہ, یعنی اس کو علیحدہ کیا جائے اور اس پارٹی کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے. تو اس کا بنیادی طور پہ تو یہ اس کا جو ہے وہ سوچا گیا تھا کہ اس کا یہ بینیفٹ ہوگا, لیکن وہ بینیفٹ وہ الٹا پڑ گیا. پھر جب وہ تھوڑا طاقت میں آئے تو اس کے بعد اس بات کا بھی مجھے علم ہے کہ پھر یہ بنانے والوں کے ہاتھوں میں نہیں تھے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا بھی علم ہے کہ یہ بنانے والے ہاتھوں میں نہیں تھے. تو یہ تو ہے معاملات جی. تو یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ معاملات ہیں, اور اصل ہے ووٹ بینک, اور اصل ہے کہ جناب ہم نے دوبارہ بننا ہے, ہمیں دوبارہ موقع چاہیے, اس لیے ہمیں واپس آنا ہے. تو یہ
अब आप देख लें जरा, टीएलपी पे अगर पाबंदी लगती है तो वोट बैंक, वो कहते हैं कि शायद हमें हमारा वोट बैंक वापस मिल जाए, और ये तो है इंटरनल पॉलिटिक्स, और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या कुछ कर सकते। और यही कुछ मॉडल टाउन में हुआ था डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ, और वहाँ पे भी हल्ला बोला गया था और 14 जाने शहीद हो गए थे, 14 जाने ज़ाया की थी इन्होंने, और उस वक्त तो जिंदा सलामत वो 14 की 14 लाशें मौजूद हैं। आज ये कह रहे हैं कि वो लाश किधर है, क्योंकि उसके बाद ये हुआ कि 26 नवंबर की भी कोई लाश जो है मुतादिद लाशें नहीं मिली, और वो सरकारी तदफीन हुई, और अब भी ये कह रहे हैं कि लाशें लाएं। तो ये भाई, और इसके बाद कश्मीर में भी यही बात कही गई थी, और लेकिन उन्होंने तो जनाजे वहीं पढ़ा के बता दिया था कि ये हैं हमारी लाशें। तो इसलिए ये सारे का सारा तो एक मखसूस पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला चल रहे हैं, और अब उसको क्या साबित करना चाह रहे हैं? साबित ये करना चाह रहे हैं कि जनाब ये चूंकि ये मुतशद्दिद जमात है इसलिए हम इसको कलअदम करार दे रहे हैं, जबकि हकीकत आपको मैंने बताया कि पीछे जो चल रहा है वो इस तरह की बातें भी चल रही हैं। अब एक और आते हैं और उसमें भी आपको बता देते हैं। अब एक है, ये ट्वीट है मेरे सामने पड़ा और बड़ा क्लियर ट्वीट है, और ये रिपोर्ट भी हुआ, पोस्ट है, इन्हीं के तरफदार हैं और मुस्लिम लीग नवाज के बहुत करीबी, तसव्वुर कम बल्कि बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं। और वो कहते हैं कि अभी उन्होंने ट्वीट किया इस ऑपरेशन से पहले, उन्होंने कहा जी कि एक इल्ज़ाम ये लग रहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के मंसूबे अब्राहम अकॉर्ड को सपोर्ट कर रहा था, और अब क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल है तो पाकिस्तान ने टीएलपी से ये मार्च निकलवाया और इनको चाबी दी है कि बाहर निकलकर हंगामा करें। कुछ लोग मरते हैं तो मर जाएं, वैसे भी तो लोग मरते रहते हैं। हम अमेरिका को कहेंगे हमारे लिए इसराइल को तस्लीम करना मुश्किल है, हम ट्रंप से ताल्लुकात भी खराब नहीं करना चाहते, इसलिए टीएलपी का मार्च अमेरिका को बेचेंगे। अब ये एक संगीन इल्जाम है, और अगर ये सारा कुछ, और फिर लेकिन हुआ ये कि वही कुछ हो गया कि लोग मरते हैं तो मर जाएं, तो लोग मर गए, तो इसको फिर वो कहते हैं जी हम टीएलपी को अमेरिका को बेचेंगे। ये जो यहाँ से मेरे जो है बात चीजें मेरे मामलात, ये यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये कुछ गड़बड़ है। आपने अगर किसी को बैन करना है तो कानून और आइन के मुताबिक बैन करें और उसको पूरा मौका दें। यही काम इमरान खान और पीटीआई के साथ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई 9 मई की आड़ में। तो अब आते हैं एक और बात सुनिए जी, कि अब जो पाबंदी का मामला है उसको रिजेक्ट कर दिया है इसमें। अच्छा, ये टीएलपी वाला मामला जो है जी, ये जो इसराइल के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, उसमें अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने एक बात की है, और उन्होंने बात कर दी। उन्होंने कहा जी कि जो अब्राहम अकॉर्ड है वो साइन करने वाले हैं सऊदी अरब और समेत 4 मुल्क, और अगर सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड यानी कि इसराइल को तस्लीम कर लिया तो फिर उसके बाद तो सारे कर लेंगे, फिर तो कोई पीछे रह ही नहीं जाएगा, और इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी तस्लीम कर लेगा। जो बात है कि असल बात जो चल रही है वो सिंपल सी है। बैकडोर चैनल पे बहुत कुछ आपको कन्वे किया जा चुका है और बहुत कुछ आप हामी भर चुके हैं, और जो हामी भर चुके हैं और जो आपको कन्वे किया जा चुका है, तो होना तो ये चाहिए कि उसमें तमाम सियासी क़यादत को बिला तफरीक उन सबको एतमाद मिले और मामलात को आगे बढ़ाएं, और जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को शेयर करें और उससे निकलने का एक यूनिटी के साथ कोई रास्ता निकालें अगर आप निकलना चाहते हैं। अगर आप नहीं निकलना चाहते और वाक़तन आप इजाब कबूल कर चुके हैं और ये मामला अब होना ही है, क्योंकि सऊदी अरब के बाद फिर आप पीछे नहीं रह सकते, जब होना ही है तो फिर उसके लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड ले लें, हिम्मत करें, आगे बढ़ें और बता दें कि जनाब ये हमने कर लिया है, और उसके बाद जो होता है वो देखा जाएगा। तो इसलिए ये दरमियान में जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। मैं आपको प्रेसिडेंट ट्रंप का भी वो सुनवा देता हूँ साहब, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि अमेरिकी सदर क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। I do almost soon, I don't want to use the word immediate, but soon, the Abraham Accords are a miracle in a way, and the 4 countries that went in initially, including UAE, highly respected, big and highly respected, they stayed in, and they're doing incredibly well. I mean, they're basically trading with Israel and have access and everything else. I mean, it's good for everybody. I hope to see Saudi Arabia go in, and I hope to see
others go in. I think when Saudi Arabia goes in, everybody goes in, highly respected. And the Crown Prince, who's also the Prime Minister and the King in waiting, his father's such a wonderful man, he's still... अच्छा, वो कह रहे हैं कि देखें जी, अगर सऊदी अरब तस्लीम कर लेता है तो फिर सारे कर लेंगे, फिर कोई भी पीछे नहीं रह जाएगा। और ये बड़े ज़बरदस्त बात है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया आज। अब जब ये सारी बातें हो चुकी हैं तो जनाब फिर वही बात है कि हिम्मत करें और आगे बढ़ें और पूरी कौम को एतमाद में लें। अगर आपने करना है, अगर आपने नहीं करना तो फिर पूरी कौम को अदरवाइज एतमाद में लें, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को एतमाद में लें, बशमूल इमरान खान साहब को, और बताएं कि हमारे ऊपर ये उफ्ताद आ रही है अगर आप चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम इस वक्त जो टोला है मुसलत है, वो तो जिस तरीके से वो खुशनुदी के ज़रिए, चापलूसी के ज़रिए, खुशामद के ज़रिए वो हासिल कर रहे हैं सदर साहब की खुशनुदी प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो वो तो बिल्कुल सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें तो इक़्तिदार चाहिए और वज़ारत उज़्मा चाहिए मरीम साहिबा के लिए। तो ये सारा कुछ इतना जुल्म सितम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब अगली बात यह है कि जो मामला है अब इसका पाबंदी का, उसको जमीयत उलमा इस्लाम ने भी रद्द कर दिया है। क्या कहते हैं वो, ज़रा सुनिए। हुकूमत इस फैसले का मजाज ही नहीं है कि वो किसी पार्टी पर पाबंदी लगाए। बुनियादी तौर पर ये काम इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से पहले इस किस्म के मामलात पार्लियामेंट में आनी चाहिए। एक ऐसी बड़ी जमात जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और उस जमात को बैठे बैठे कलअदम करार देना, ये किसी तरह भी इसका जवाज़ नहीं। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। मैंने आपके सामने एक चीज़ें सामने रख दी हैं, आप भी ज़रा गौर कीजिएगा। तो यही है मामला, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, और हैं कवाक़े कुछ, नज़र आते हैं कुछ। तो भाई जो काम करना है वो सीधे सीधे करें, बजाय इसके कि आप इतना लंबा वला काट रहे हैं और इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं। तो खबरें और भी हैं, बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है आप किसी भी सियासी जमात को बैन कर देना, पाबंदी लगा देना, और बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वजह के। और ये मुमकिन इस तरह नहीं होता कि आप मस्जिदों को तालाबंदी शुरू कर दें। तो ये क्योंकि ऐसे वक्त में कि जब चीज़ें पहले से सामने भी आ चुकी हों और काबीना का इजलास भी नहीं हुआ और ये काम भी कर लिए गए। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।